برادران ملت اسلامیہ، ہمارے عزیزوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج جمعہ کا دن ہے۔ آپ لوگ دور دور سے ہم لوگوں کے بریلی شریف سے آنے کا سن کر کے اعلیٰ حضرت کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے۔ آپ لوگوں کا ہم لوگ تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مرکز اہل سنت درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف، جو اتر پردیش انڈیا کا ایک عظیم شہر ہے اور ایک عظیم خانقاہ اور مزار اور آستانہ ہے، وہاں سے کئی مفتیان کرام آج آپ کے یہاں نیپال گنج اور گلریا بردیا یہاں پر آئے ہیں آپ لوگوں کی خدمت کرنے۔ حضرات، تھوڑا سنبھل کے بیٹھیے، آپ لوگ آرام سے بیٹھ کر بات سنیے، خاموشی کے ساتھ، نہایت سکون کے ساتھ چند منٹ بات کرنا ہے۔ دیکھیے، آج ہم لوگ اتنی دور سے، اتنی سردی میں، اتنے کوہرے میں آئے ہیں تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہاں، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ سمجھ گئے میری بات کو۔ ہمارا ایک ہی مشن ہے اور وہ ہے وہابیت سے لڑنا۔ چونکہ وہابی آئیڈیالوجی، وہابی وچاردھارا جو ہے، بہت ہی ہانیکارک اور بہت ہی خطرناک اور خونخوار وچاردھارا ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کشمیر میں آئے دن، تو یہ کس نے کیا تھا؟ جماعت اسلامی نے شروع کیا تھا۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ لوگ ہندوؤں کو مارتے ہیں یا کشمیری پنڈتوں کو مارتے ہیں، نہیں، بلکہ شروع میں، یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں 92 93 کی، اس وقت ہمارے کچھ ساتھی تھے کشمیر کے بچے تھے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، وہ بتاتے تھے ہم کو کہ جس مسجد میں بھی صلاۃ و سلام ہوتا تھا اور جس مسجد سے انہیں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی آواز سنائی دیتی تھی، تو وہ رات میں الٹیمیٹم دے دیتے تھے کہ یہاں سے سلام بند کر دو۔ غور سے سن رہے میری بات؟ غور سے سنیے اور دیکھیے کہ یہ آتنکواد جو ہے، یہ سلفی وچاردھارا، وہابی وچاردھارا والا جو آتنکواد ہے، یہ کسی کا میت نہیں ہے۔ یہ کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن میں جو بتانے جا رہا ہوں کہانی، اس کو سن کے رونا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ تو وہ ہمارے ساتھی بتاتے تھے کہ رات میں یہ لوگ وہ لگا دیتے تھے مسجد پر ایک پوسٹر۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کشمیری پنڈتوں کو صرف مارا گیا، ایسا نہیں ہے۔ صرف کشمیری پنڈتوں ہی کو وہاں سے نہیں بھگایا ان لوگوں نے، یا کشمیری پنڈتوں ہی کے گھروں کو نہیں جلایا انہوں نے، بلکہ مسجدوں کو بھی آگ لگائی ہے۔ تو وہ بتاتے تھے کہ رات میں یہ الٹیمیٹم دے دیتے تھے اور پوسٹر لگا دے، ایک نوٹس لگا دیتے تھے کہ اس مسجد میں سلام نہیں ہوگا، کھڑے ہو کر کے جو سنی بریلوی خانقاہی وچاردھارا کے لوگ سلام پڑھتے ہیں اپنے نبی پر، وہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے پڑھا تو پھر مسجد کو اڑا دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی
مسجد والا نہیں مانتا تھا ان کی بات تو دوسرے دن کو وہ مسجد کو بسفوٹ کر کے اڑا دیتے تھے. یہ میں ایک چہرہ دکھانا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کا, کتنا مکروہ چہرہ ہے حضرات, غور سے سنیں, بہت ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں میں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آئیڈیالوجی کی ہماری لڑائی ہے ان سے وہابیوں سے, بلکہ اس بات کی بھی لڑائی ہے کہ انہوں نے اسلام کو بدنام کیا. انہوں نے, غور سے سن رہے ہیں بھائی بات ہماری, یہ انہوں نے اسلام ہی کو بدنام نہیں کیا بلکہ انسانیت کو بدنام کیا. تو اس وہابی وچار دھارا سے آج ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے, جماعت اسلامی سے لڑنے کی ضرورت ہے. لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روڈ پر آپ خون خرابہ کریں, مار پیٹ کریں, نہیں. آئیڈیالوجی کی بھرتس نہ کرنا ہے, مخالفت کرنا ہے, ورودھ کرنا ہے, اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو ان سے بچانا ہے. آج سوشل میڈیا کے مادھیم سے اور سوشل میڈیا پر جو انہوں نے سامگری اپلوڈ کر رکھی ہے اس کے مادھیم سے یہ ہمارے نوجوانوں کو برگلا رہے ہیں. اب ایک پرشن چن تو لگتا ہی ہے, بنتا ہے نا, ہاں بیٹا, ہاں بھائی بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے, ہاں. تو وہ یہ ہے پرشن چن, اور پرشن جو ہے, کوشچن جو ہے, سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیسے بچیں. تو میں بتا دوں اس کا سب سے بڑھیا نسخہ یہ ہے کہ آپ درگاہ اعلیٰ حضرت کی آئیڈیالوجی مرکز اہل سنت بریلی شریف جو اتر پردیش میں ہے, بھارت میں ہے, اس سے مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیے. آپ اور آپ کی نسلیں وہابیت سے محفوظ ہو جائیں گی. یہی بات کہنا ہے مجھے. اس کے لیے ہمارے پریاس جاری ہیں. ہم بہت جلد, ہمارے یہاں انڈیا میں ایک آرگنائزیشن ہے ہمارا سنیوں کا, ہم بھی اس میں رہے ہیں جب پڑھتے تھے. نوجوانوں کے ایمان و عقیدے کو بچانے کے لیے ایم ایس او نام ہے اس کا, اسی کی طرز پر بہت جلد آپ کے یہاں ہم اس کا اعلان کرنے والے ہیں. اس کی روپ ریکھا تیار ہو چکی ہے, دشا نردیش اور اس کا سنویدھان وہ بن رہا ہے, اور اس کا درتا ہوگا. پہلے درتا ہی بولتے ہیں نا آپ لوگ, آپ لوگ سوچیں گے کہ ہم بھی جو ہے وہ نیپالی بھاشا بولنے لگے. جی, یعنی جس کو ہم اپنے یہاں مانیہتا کہتے ہیں اس سنگٹھن کی مانیہتا ہوگی اور اس سے جڑوائیں گے. اور جگہ جگہ ابھی جلسوں کا ہم لوگ ایک جلسوں کی سیریز بنا رہے ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں, توحید بھائی یہاں بیٹھے ہیں, اور لوگ ہیں, ہمارے حضرت مولانا نصیر الدین صاحب ہیں. تو یہ سارے لوگ ہیں, ہم مل کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ایمان و عقیدے کی سرکشا کے لیے, حفاظت کے لیے ایک دائرہ بنانا چاہتے ہیں. ایک جسے ہم اپنی ہندی میں, اپنے انڈیا کی زبان میں لکشمن ریکھا کہتے ہیں, وہ بنانے والے ہیں تاکہ آپ لوگ محفوظ رہیں, آپ کا ایمان و عقیدہ محفوظ رہے, اور ایک ایسا دائرہ, سرکل آپ کے ارد گرد, سرکشا کوچ جسے کہتے ہیں ہم ہندی میں, ایک جو ہے وہ محفوظ پناہ گاہ, وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اس کی روشنی میں ہم اپنے نوجوانوں کو بچانا چاہتے ہیں. تو جمعہ کا آج کا ہمارا یہی پیغام ہے, یہی میسج لے کر کے آئے ہیں. ابھی کچھ دیر بعد نماز جمعہ کے بعد ہماری ایک وشیش بیٹھک اور میٹنگ ہونے والی ہے. سارے علماء یہاں کے جتنے بھی ہیں, ہمارے سب ساتھی ہیں, بڑھ چڑھ کر کے ہمارے کاموں میں حصہ لیتے ہیں. اور ہمارے یہ توحید بھائی تو ہر معاملے میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کو دین و دنیا کی لازوال نعمتیں عطا فرمائے. اسی طرح دین کا کام ہوتا ہے. ہم محبت کا یہی پیغام لے کر کے آئے ہیں, وہابیت سے بچائیے. اور بھارت کی جو خانقاہیں ہیں, بلا شبہ بھارت کے علماء نے, مشائخ نے, بزرگوں نے, خانقاہوں نے آپ کے ایمان و عقیدے کے سلسلے میں بہت اہم رول پلے کیا ہے. تو ان سے اپنے رشتے مضبوط رکھیے, بھارت سے اپنے رشتے مضبوط رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.